बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है अशियाए खुर्दनोश हो, आम इस्तेमाल की हो या ख़ास इस्तेमाल की हो, जिसकी कीमत में कमी वाक़ई हुई हो। ये सारे के सारे मामलात होने के बावजूद जो आर्मी चीफ ने मुलाकातें की, उन मुलाकातों के नतीजे में भी महंगाई में कोई कमी नहीं आई। उसकी वजह बहुत ही सॉलिड रीजन है कि जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, रेट ऑफ द गवर्नमेंट जब तक कायम नहीं होगी, रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं होगी, उस वक्त तक वापस सोसाइटी अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती। और जब तक रियासत का डर ना हो, हुकूमत का डर ना हो, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। और ये सारा कुछ जितने भी कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये इन द लॉन्ग रन इसका नुकसान ही होगा और इसका कोई लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही ये चलने वाले हैं। ये मार्केट को मजीद खराब करेंगी ये चीजें। और उसकी वजह यह है कि मैं जरा आपको बता दूं कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और चीनी की कीमत बढ़ रही है। चीनी डबल सेंचुरी की तरफ है, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और 5-7 रुपए 10 रुपए आगे पीछे होता है। और उसके बावजूद ना ही डॉलर ट्रिपल सेंचुरी से नीचे आया है, 300 से ऊपर है, चीनी 200 से ऊपर है, कोई कमी वाकई नहीं हुई। ये तो है। और जबकि सरकारी जो आदादोशुमार हैं, सरकारी महकमों के, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में चौथे हफ्ते में भी जो निगरान हुकूमत का चौथा हफ्ता है, उसमें भी मुसलसल महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की जो शरह है वो 27% तक पहुंच चुकी है। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक ये हैं। दूसरी जानिब FIA को इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप क्रैक डाउन कर दें और हर तरफ फैल जाएं। तो उसका मैं आपको बता दूं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की खिदमत में कि आपको सब अच्छा है की रिपोर्ट भेजी जाएगी। रोजाना आपको बताया जाएगा आज हमने इतने ऑपरेशन किए, आज हमने इतने क्रैक डाउन किए, आज हमने इतनी दुकानें सील की, आज हमने इतने बंदे गिरफ्तार किए। लेकिन जो आपको मार्केट है, मार्केट के बारे में उसके मनफी असरात क्या होंगे और वाकईतन क्या सही जेन्युइन बंदे पकड़े जा रहे हैं, क्या जेन्युइन इश्यूज ही एड्रेस किए जा रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और उसका आसान तरीका ये है कि आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर मार्केट में जाए और वहां पे जाके और सोशल मीडिया पे जाके आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और इस वक्त मार्केट का हाल क्या है। तो ये तो मैंने चंद गुजारिशात करनी थी। इसीलिए जो अब मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, वो केयर टेकर सेटअप हो, खा वो और खा ही बाकी मामलात हो, हर तरह से इस वक्त पाकिस्तान बंद गली की तरफ जा रहा है। अब वाहिद हल जो है वो है इंतखाबात, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात। और इंतखाबात इसलिए जरूरी हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि नई हुकूमत आएगी। और लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए और किसी सियासी जमात का रास्ता रोका गया और डंडी मारी गई और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड की जा रही थी नून लीग की तरफ से, अब अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई और एक सियासी जमात को या किसी भी सियासी जमात को या किसी भी लीडर को बाहर रखने की कोशिश की और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई या पॉलिटिकल मैनूवरिंग की कोशिश की गई या धांधली की कोशिश की गई, तो जहन में रखिएगा कि 71 से ज्यादा खतरनाक नताइज बरामद होंगे। 71 से ज्यादा खतरनाक नताइज बरामद होंगे। उसकी वजह यह है कि जो अदम इस्तेहकाम है वो असल में रियासतों को कमजोर करता है। और अगर पाकिस्तान अवाम के अंदर ये एहसास आ जाए कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदा नहीं, ये कठपुतली हुक्मरान है, तो कठपुतली हुक्मरानों का जो हाल मकबूजा वादी में हो रहा है, वैसा ही कठपुतली हुक्मरानों का हाल पाकिस्तान में भी होगा। जो फलस्तीन की सूरत हाल है, जैसे वहां पे मज़ाहमत है, फिर यहाँ पे भी वही मज़ाहमत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी ख्याल जो है वो जहन से निकाल देना चाहिए। और खासतौर पर मैं कहूँगा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए और मिलिट्री लीडरशिप के लिए कि उनको ये लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। हारे हुए लोग जो हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे, उनके कंधे इस्तेमाल करेंगे। और अगर उन्होंने अपना कंधा इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया ऐसे हारे हुए लोगों के लिए, और वो लोग जो उनको पिछले 20 साल से कम 20 साल से 23 साल से गालियां निकाल रहे हैं, गालिम गलौज ब्रिगेड रखे हुए हैं कि आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को किसी सूरत माफ नहीं करना, वो सब ट्रोलिंग जो है वो पिछले 23 साल से चल रही है। रोग आर्मी तक के इश्तिहारात छपवाए गए गैर मुल्की ज़राए अबलाग में, आलमी मीडिया में रोग आर्मी के इश्तिहारात छपवाए गए। तो ये सारी चीज़ें
تاریخ کا حصہ ہیں، کوئی دور نہیں ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ اس سارے ماحول میں اب ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو آ جانا چاہیے، اور ایسے آنا چاہیے جیسے MBS محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں کیا تھا. وہ کام اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کرنا چاہیے. اور یہ مشورے دینے والے میرا خیال ہے کہ وہ خوش آمدی تو ہو سکتے ہیں، وہ کم از کم خیر خواہ نہیں ہو سکتے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے. وہ فوج کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آرمی چیف کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خیر خواہ نہیں ہیں. وہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں. چند لوگ، ہو سکتا ہے یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ آ کے میڈیا میں آ کے باقاعدہ طور پہ آتے ہیں. وہ کوئی ہفتہ، یہ تقریباً جب سے نگراں سیٹ اپ آیا ہے، یہ کل دوبارہ ان کی ہوئی ہے، دوبارہ سے رونمائی ہوئی ہے تقریباً 5 ہفتے کے بعد. اور 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے، توہین آمیز گفتگو کی ہے آئین پاکستان کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اور قومی میڈیا میں بیٹھ کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے، آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، آئین روٹی دیتا ہے، آئین پیٹ پالتا ہے، آئین یہ کرتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئین ہی تحفظ دیتا ہے. آئین ہی، اگر آئین پہ عمل درآمد کریں گے تو وسائل صحیح تقسیم ہوں گے. آئین پہ عمل کریں گے تو ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے گا. آئین پہ اگر عمل کریں گے تو تمام انسانوں کے، تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا. اس کو کھانے پینے کا، اس کی تعلیم، اس کی صحت، اس کی روزی اور اس کی ایجوکیشن، ہر چیز سیکیور ہوگی. اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آئین موجود ہوگا. اور جو MBS کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ کام ایک گورنمنٹ تو کر سکتی ہے، منتخب حکومت کر سکتی ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہو. یہ ایک غیر منتخب حکومت نہیں کر سکتی. یہ غیر منتخب حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. MBS ماڈل جو ہے وہ بہت اچھا ہے اگر گورنمنٹ کرے تو. اور گورنمنٹ کون سی؟ جو سٹیبل گورنمنٹ ہے، جس کو عوام کی پذیرائی، عوام میں پذیرائی ہو اور عوام کی بیک اس کے ساتھ ہو. اس کی وجہ کہ MBS تو جو ہے وہ MBS ان کے ولی عہد ہے سعودی عرب کے، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، اور انہوں نے بھی گورنمنٹ، انہوں نے بھی بطور ولی عہد، کراؤن پرنس، بطور وزیر اعظم یہ ایکٹ کیا، اور وہاں کے اداروں نے یہ کام کیا، اور جو کانسٹیٹیوشن وہاں کا جو ہے، جو بھی نظام ہے، اس نظام کے تحت جن کی اتھارٹی تھی انہوں نے یہ کام کیا. تو اس لیے اس کو پاکستان سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، جمہوریت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آئین کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، یہ یحییٰ خان نے کیا تھا، یہ جنرل ضیاء صاحب نے کیا تھا، یہ جنرل مشرف نے کیا تھا، یہ باجوہ صاحب نے بھی کر کے دیکھ لیا، یہ کیانی صاحب نے بھی کر کے دیکھ لیا. لیکن عزت جو آئی وہ آئی جنرل راحیل شریف صاحب کے حصے میں. وہ 3 سال انہوں نے کام کیا اور 3 سال اپنی مدت پوری کی اور عزت سے ریٹائر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی جاب بھی دی اور وہ اب تک ایک عزت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں کہ جناب ہوٹل بھر دیا جائیں، ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے، پکڑ لیا جائے. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ نعرے مشرف صاحب نے بھی لگائے تھے، زیادہ دور نہیں جاتے، پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا اور آئے تھے اکتوبر 99 میں، اور پھر 3 سال انہوں نے یہ کام کرنا تھا. لیکن ابھی 2 سال 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ الیکشن کی طرف گئے، اور الیکشن اپنے فیور کے نتائج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پسند کا سیاسی سیٹ اپ لانے کے لیے پھر پیٹریوٹ بنایا تھا، موسٹ کرپٹ لوگوں کو ساتھ اپنے ملا کے. تو یہ تجربے جو ہیں وہ ماضی میں ہو چکے ہیں اور اب مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہوا جا سکتا. پھر اسی طریقے سے جو ایک اصل راستہ ہے وہ اس طرف نہیں جایا جا رہا، بلکہ ایک اور کام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب، اور تاجروں کو، صنعت کاروں کو، سب کو، اور PTI کو مزید رگڑا لگانے کے لیے یہ خبریں بھی فیڈ کی جا رہی ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ وہ آ گئی ہے، لسٹ آ گئی ہے، سٹاپ لسٹ میں فلاں فلاں رہنما کا نام بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بے شمار رہنماؤں کا نام اس میں ڈال دیا گیا ہے. اور جو خبریں چھپائی جا رہی ہیں، خبریں چھاپی جا رہی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سابق CM مراد علی شاہ صاحب سے لے کے بہت ساری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، اور پھر ان کو بلاول بھٹو کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. تو یہ ایک جناب ہوا بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. تو اس خوف و ہراس سے کیا ہوگا؟ اور پھر خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ڈالر کی خرید و فروخت مکمل طور پہ بند کر دی جائے. اس طرح کی جو افواہیں ہیں اس سے بھی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پہلے ہی وہ موت کی طرف جا رہی ہے.
تو مزید اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اور اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی. میں تو یہ کہتا ہوں وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے تو اس سے حالات خراب ہوں گے. تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے، ایک طرف تو 15,500 سیاسی قیدی ہیں اور جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس لیڈر کے ساتھ یا جس پارٹی کے ساتھ، اس کو تو ہم نے 71 والا یہ محال چل رہا ہے اس وقت. 71 میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ جو مقبول ترین لوگوں کو ان کو پابند سلاسل کر دیا تھا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا. جیلوں میں ڈال کے اپنی پسند کا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی اور اپنی پسند کا نظام حکومت لانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے یحییٰ خان جو ہے وہ یہ کام کر رہا تھا. تو وہ جو نتائج اس وقت برآمد ہوئے تھے وہ انتہائی خطرناک تاریخ کا حصہ ہیں. تو اس لیے جی اب جو سیاسی بونے ہیں، سیاسی بونے اور جعلی دانشور، میں تو کہوں گا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جعلی سیاسی ورکر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی اور ہماری افواج پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اس طرح کے مشورے دے کے، اس طرح کے اکسا کے. بلکہ اصل معاملہ یہ ہے اصل میں کہ آپ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے سے بغاوت کر دیں، آئین سے بغاوت کر دیں، آئین سے انحراف کر دیں، چھوڑیں باقی ساری چیزوں کو، یہ کر دیں. تو اس کے نتائج نہ ماضی میں اچھے ہوئے نہ اب اچھے ہوں گے. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو دیا جاتا ہے کہ جی مراد علی شاہ صاحب کا نام تھا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگوں کے نام آ گئے، تاجروں کے نام آ گئے، صنعت کاروں کے نام آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جی کہ جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنے والے ہیں ان کے نام بھی آ گئے اور ان سب کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اس سے کیوس پیدا ہوگا اور زیادہ نقصان ہوگا اور عدم استحکام زیادہ آئے گا. اس سے نہ معیشت سنبھلے گی اور نہ ہی سیاست سنبھلے گی اور نہ ہی ریاست سنبھلے گی. تو یہ چند گزارشات ہیں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.